السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیز القدر اور لائق تکریم معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو احادیث سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا ہے. آج درس بخاری شریف کا یہ 13واں درس ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی حدیث شریف کا تعلق استخارہ سے ہے، نماز استخارہ. استخارہ کسی جائز چیز کو کرنا ہے انسان کو، تو اس کے لیے وہ میرا کام میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا، نماز سے مدد مانگنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ وہ میرے لیے اس سلسلے میں رہنمائی مجھے میسر آئے، اسے استخارہ کہتے ہیں. یہ اس استخارہ کا ثبوت احادیث کریمہ میں ہے یا نہیں، اور یہ جو استخارہ جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے استخارہ کی، یہ اس کا ثبوت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، ان باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا انتخاب کیا ہے. 154 پر، پیج نمبر 155 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. حدیث پاک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الموالی عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبداللہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يعلمون الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمون السورة من القرآن. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن ابی الموالی نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن منقدر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری یہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور صحابہ اکرام کے درمیان کثرت سے حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. مدینہ شریف میں حضور کی جلوہ افروز ہونے سے 15-16 سال پہلے تقریباً آپ کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ تقریباً 15-16-17 سال کے ایج کے، یعنی بالکل جوانی کے عالم میں تھے، اور بڑے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر ایک معجزہ حضور کا بہت مشہور ہے. وہ اس معجزے اس غزوہ خندق کے موقع پر لوگ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام
جو ہے وہاں موجود تھے، اور صحابہ اکرام پتھر، ایک چٹان بہت بڑا ظاہر تھا خندق کرنے کے وقت، تو کھودنے کے وقت، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اس چٹان کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ چٹان کسی سے ٹوٹا نہیں مکمل طور پر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ماجرا ہے، ہم نے بہت کوشش کر لی لیکن وہ پتھر ٹوٹنے کا نہیں ہے، وہ چٹان۔ تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور آپ نے ایک ہی وار میں اور ایک ہی بار میں اس پتھر کو پاش کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری قوت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محبوب نبی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے اور بے پناہ تصرف عطا فرمایا ہے۔ جو پتھر لوگوں سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، وہ پتھر میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست نازنین سے ایک ہی بار میں ایک ہی حملے میں، اور یوں کہہ لیں کہ ایک ہی بار حضور نے پھاوڑا چلایا اور اس کے بعد جو ہے وہ پتھر پاش ہو گیا۔ اس موقع پر کہتے ہیں کہ جب حضور نے وہ اسلحہ، یوں کہہ لیں کہ وہ اوزار جس سے پتھر توڑ رہے تھے، خندق کھود رہے تھے، جب وہ اٹھایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھا کہ حضور پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پر۔ یہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کیوں باندھے ہوئے تھے؟ بھوک کی بنیاد پر۔ کئی روز سے میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ لیا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم صحابہ کا بھی یہی حال تھا، حضور کے صحابیوں کا بھی، ہمارا بھی یہی حال تھا۔ ہم نے 3 روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، ہم 3 روز سے بھوکے تھے۔ جب ہم نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت کی بنیاد مبارک پر پتھر باندھا ہوا ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے حضور سے اذن اور اجازت طلب کیا، اور میں دوڑا ہوا اپنے گھر آیا، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا ہمارے گھر میں کچھ کھانے کا سامان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہو رہی ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر میں بظاہر کھانے کا کوئی سامان تو نہیں ہے، ہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا، اور ایک کچھ جو ہے ہمارے پاس، آپ ایک کام کریں کہ یہ اس بچے کو ذبح کر دیں، اور ہم لوگ کچھ کھانا تیار کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت چیزیں تب بنا لیتے ہیں، اور حضور کو دعوت دے آئیں، حضور کو کھانے کے لیے عرض کرائیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری ذبح کی، اور ان کی بیوی کھانا تیار کرنے لگیں، اور ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم کی خدمت میں حاضر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میرے گھر تشریف لے چلیں اور کھانا تناول فرمانے کے لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے، وہ کھانا تیار کر رہی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا کھانا ہے؟ انہوں نے کھانے کی تفصیل بتائی، میرے آقا نے فرمایا بہت ہے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کو اجازت دی اور فرمایا کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر، حضور نے عام دعوت دے دی، آپ لوگ بھی میرے ساتھ جناب جابر کے گھر، جابر بن عبداللہ کے گھر تشریف لے آئیں کھانے کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذن عام دے دیا ہے، لوگ بھی حضور کے ساتھ آ رہے ہیں، تو بظاہر پریشان ہوئے کہ کھانا تو تھوڑا ہے اور اتنے لوگ تشریف لا رہے ہیں حضور کے ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر کی فیس کو دیکھتے ہوئے فرمایا جابر جاؤ اپنی بیوی سے کہنا کہ جب تک ہم آ نہ جائیں تب تک کھانے کا ڈھکن کھولا نہ جائے، کھانے کو ہانڈی کو اسی طریقے سے رکھا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کیا،
اور اپنے گھر روانہ کیا۔ حضرت جابر اپنے گھر آئے اور آ کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج تو بڑا معاملہ ہے، حضور کو ہم نے دعوت دی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام بھی تشریف لا رہے ہیں، ہمارے گھر میں تو تھوڑا ہی سا کھانا ہے، کیا ہوگا؟ تو جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ، وہ بھی صحابیہ تھی، انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے حضور کو دعوت دی ہے اور سچویشن بتا دی ہے، ہمارے کھانے کی حالت بتا دی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے حضور کو بتا دیا ہے کہ ہمارا کھانا مختصر ہے اور آپ چلیں تشریف لائیں۔ تو حضور نے سب کو عام دعوت دے دی ہے۔ جب حضرت صحابیہ نے کہا، حضرت جابر کی اہلیہ نے، جب حضور نے دعوت دی ہے سارے صحابہ کو، تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور صاحب خواہ ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام کو دعوت دی ہے تو پھر ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضور نے بلایا ہے تو وہ کھانا جو ہم نے بنایا ہے کبھی بھی وہ کم نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے بھی لوگ کھانا تناول کر لیں۔ چنانچہ حضرت جابر کے گھر سرکار دو عالم صحابہ کرام کی جمع غفیر کے ساتھ تشریف لے آئے اور اس کے بعد کھانا حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ کھانا چھپا ہوا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بوٹیاں نکالتے اور وہ جو جو کی روٹی بنی تھی اس کو بوٹیاں اس پہ رکھتے اور لوگوں کو بانٹنا شروع کیا۔ حضور کے دست پاک کی برکت یہ تھی کہ وہ تھوڑا سا کھانا تمام موجودہ صحابہ اکرام نے تناول فرما لیا، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کھانا بنوایا تھا اس کھانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت جابر وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے پاس اسباب دنیا کی کمی تھی، لیکن وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضور کے حوالے سے وہ ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حدیث میں بہت ساری احادیث آپ سے مروی ہیں اور مکثرین صحابہ میں احادیث کو روایت کرنے والوں میں آپ کا نام آتا ہے کثرت سے۔ جن صحابہ نے حدیث روایت کی ہے ان میں ایک نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آپ کے بڑے مناقب اور بڑے فضائل ہیں۔ بہرحال ہمیں آج اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی مختصر باتیں میں نے عرض کی۔ بڑے مقدس اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انسانی صحابی ہیں، حضور کے جانثار صحابہ میں ایک صحابی ہیں اور صحابہ اکرام کے درمیان آپ کو بڑا مقدس مقام حاصل ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمون الاستخارة في الامور كلها كما يعلمون السورة من القرآن۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں فی الامور کلہا، ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے، کما یعلمون السورۃ من القرآن، جیسا کہ حضور قرآن کی سورتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ یعنی جس طریقے سے حضور قرآن کی تعلیمات دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں استخارہ کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ اب استخارہ کیا ہے؟ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اپنا کوئی کام جسے بندے کو کرنا ہے اور پختہ کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اب وہ کام ہمارے لیے مفید ہے یا مفید نہیں ہوگا، اس کے لیے بندہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اسی نیت سے، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے اور اس کے لیے اگر وہ کام بہتر ہوتا ہے تو وہ کام بندہ عمل میں لاتا ہے، ورنہ کسی صورت سے وہ کام اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ استخارہ حضور نے استخارے کی تعلیم دی ہے۔ اور یہاں پر ایک خاص بات یہ، حضور نے فرمایا فی الامور کلہا، تمام امور میں استخارہ کرو۔ اب ہم بڑے بڑے امور میں استخارہ تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں تو ہم استخارہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمارا یہ عمل ایسا نہیں
معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہم لوگ اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی چیزیں ہو جائیں گی. نہیں، بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض و قدرت میں ہے. اگر وہ چاہے تو ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیزیں میسر نہ آئے، اور اگر وہ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے بڑی سی بڑی چیزیں ہمیں میسر آ جائیں. جن چیزوں کا ہم وہم و گمان نہیں رکھتے ہیں وہ چیزیں ہمیں میسر آ جائیں. اس لیے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو ہمیں اس کے لیے استخارہ کرنا چاہیے. یہ حضور کی تعلیم ہے. یہاں پر ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ اسی طریقے سے ہمارے چیز ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں نا، تو جو بڑی دعائیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں ان چیزوں کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ سوچئے پانی کے لیے دعا کیا آپ نے؟ کبھی نمک کے لیے بھی دعا کیا کہ اللہ مجھے نمک کی نعمت سے محروم نہ فرمانا؟ نہیں. کیوں؟ یوں ہی ایزلی مل جاتا ہے. تو جو چیزیں ہمیں ایزلی مل جاتی ہیں ہم ان کی دعائیں نہیں کرتے، اور جو چیزیں ہمیں محنت سے ملتی ہیں ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ جو چیزیں ٹف اور جو ہے پریشان کن ہیں، جو مصیبت سے ملتی ہیں، جو محنت سے ملتی ہیں، وہ بڑی چیزیں ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اور جو چیز چھوٹی ہیں، معمولی ہیں، پلک جھپکنے میں مل جاتی ہیں، بغیر حرکت میں مل جاتی ہیں، بغیر پیسے میں مل جاتی ہیں، ان کے لیے دعا نہیں کی جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے کے لیے چاہے چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ کی طرف لو لگانا چاہیے اور اللہ سے اس کی توفیق حاصل کرنی چاہیے. نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، فی الامور کلھا، اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرو، معاملہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر معاملے میں استخارے سے مدد لو. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ہر معاملے میں استخارہ کیا جائے گا، لیکن عبادات جو ہیں جو عبادات ہیں ان میں استخارہ نہیں کیا جائے گا. اب نماز فرض ہے اور فرض کی کہ ہم استخارہ کریں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. عبادات میں استخارہ نہیں کیا جائے گا. روزہ فرض ہے ہمارے اوپر، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں اس کے لیے استخارہ کیا نہیں جائے گا. تو جو عبادات ہیں ان کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جن کا باتوں کو برا قرار دیا ہے، اس سے منع فرمایا ہے، اس سے رکنے کے لیے کہا ہے، ان چیزوں سے میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے اس سے روکا ہے تو اس سے رکنا ہی خیر ہے. جب اس سے رکنا ہی خیر ہے پھر اس میں استخارہ کیا ہی نہیں جائے گا، ہر حال میں اس سے رکا جائے گا. اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، مباح ہیں، اب وہ ہمیں کرنا ہے. نوکری ہمیں ملی، نوکری ہم کہیں کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ بہتر ہے یا نہیں، استخارہ کر لیں. ہم کہیں سفر کرنے جا رہے ہیں، وہ سفر ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، استخارہ کر لیں. ہم کوئی کسی تاریخ اور کوئی کسی معاملے میں کوئی بڑا ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں، اس دن وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، استخارہ کر لیں. تو ایسے جو معاملات ہیں ان کاموں میں بلا شبہ استخارہ کرنا حدیث پاک سے ثابت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، خود بخاری شریف کی حدیث پاک اس بات پر گواہ ہے. استخارہ یہ حضور کے فرامین میں سے ہے، استخارہ کرنا. ٹھیک ہے نا. اب یہ استخارہ کیا کیسے جائے؟ یقول، حضرت جابر کہتے ہیں حضور فرماتے تھے، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے، کسی عمل کو پختہ ارادہ کر لے، کسی عمل کا جب کامل ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے. یہ ہے استخارہ. جب بندے کو کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، حضور فرماتے ہیں استخارہ کرو. استخارہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، وہ یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہی 2 ہی رکعت پڑھنا ہے یا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ 2 ہی رکعت نماز پڑھا جائے یا
اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں 2 رکعت اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لیکن محدثین نے فرمایا، شارحین حدیث نے فرمایا ہے کہ یہ 2 رکعت ہی متعین نہیں ہے، یعنی 2 ہی رکعت پڑھا جائے، اس سے زیادہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت اور اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ چونکہ دوسری جو روایتیں ہیں حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس روایت میں یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اللہ چاہے اتنی رکعت نماز پڑھ لو، جتنی رکعتیں من جانب اللہ تمہارے ذہن میں آئیں اتنی رکعتیں پڑھ لو، 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 6 رکعت پڑھو، 8 رکعت پڑھو، جتنی تمہیں توفیق ہو اتنا پڑھ لو، لیکن 2 رکعت اس حدیث پاک میں 2 رکعت ذکر ہے، لہٰذا اگر کوئی 2 رکعت پڑھ کر استخارہ کرتا ہے کوئی بات نہیں، سبحان اللہ۔ تو 2 رکعت استخارہ کی نیت سے نفل نماز ادا کرے، پھر کیا ہو، 2 رکعت پڑھنے کے بعد ثم پھر لیقل اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد وہ دعا کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھو، کیا پڑھو، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ اور تیری قدرت سے قوت چاہتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ اور اے اللہ میں تیرے فضل عظیم کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ اے اللہ تو ہی قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا ہوں، یا اللہ تو جاننے والا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اے اللہ تو ہی غیب جاننے والا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یا اللہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین میں، میرے معاش میں اور میرے انجام کار کے اعتبار سے تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ تو اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہو تو اس پر مجھے قدرت عطا فرما اور میرے لیے اسے آسان فرما دے، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما، یہ دعا کریں۔ اور پھر آگے بھی دعا ہے، وَإِن كُنْتَ تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبت امري اور اے اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ اگر میرے لیے شر ہے، میرے دین میں، میرے معاش میں اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، میری عاقبت میں، تو یا اللہ تو جانتا ہے اگر ایسا ہے فاصرفه عني واصرفني عنه تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو اس سے دور کر دے۔ اگر یہ میرے حق میں، میرے دین کے حق میں، میری عاقبت کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس چیز کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ سے اس چیز کو دور کر دے۔ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ اور یا اللہ مجھے جہاں میرے لیے بہتر ہے اس بہتری پر، جہاں میرے لیے خیر ہے اس خیر پر مجھے قدرت عطا فرما۔ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ پھر مجھے اس کے ساتھ رضا عطا فرما، پھر مجھے اس کام پر راضی رکھ۔ قال وَيُسَمِّ حَاجَتَهُ اور حضور نے فرمایا اس دعا کے بعد بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اپنی حاجت عرض کرے، تو اس حدیث پاک، یہ پوری حدیث پاک آپ نے سن لی۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں اس بات کا پابند کرتے تھے، ہمیں اس بات کی تعلیم کرتے تھے کہ ہم ہر معاملات کے لیے استخارہ کیا کریں، لہٰذا یہاں سے ہمیں بات معلوم ہوئی کہ بندے کو استخارہ کرنا چاہیے۔ اور استخارہ ہے کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نفل نماز، جب پختہ ارادہ کر لو کسی کام کا تو 2 رکعت نفل نماز پڑھو، نفل نماز ادا کی جائے۔ معلوم یہ ہوا
کہ بندے کو نفل نمازیں، یہ اگر کسی پریشانی میں ہے یا کوئی اچھائی چاہتا ہے بندہ، تو بندے کو نماز کی طرف لوٹانا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز اور صبر سے مدد چاہو تو نماز پڑھ کر بندہ اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرے گا، تو جو اس کے حق میں بہتر ہوگا وہ وہی اللہ کی توفیق سے کرے گا، اور جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگا اللہ کی توفیق سے وہ اس سے باز آ جائے گا۔ تو 2 رکعت نماز ادا کریں، کبھی بھی کوئی بھی جو جائز مقصد ہو اس کو کرنا ہے تو پھر اس کے لیے استخارہ کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر یہ جو منقول دعا بھی آپ نے سنی اس دعا کو پڑھیں۔ دعا کے بعد اپنی جو حاجت ہے وہ حاجت رب کی بارگاہ میں پیش کریں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجت کو قبول فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ دعا کتنی مرتبہ پڑھی جائے، یہ جو دعا ہے نا یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھی جائے، تو اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھی جائے، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھا جائے، ایک روایت میں یہ ہے۔ یہ وہ اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا 7 مرتبہ بھی روایت موجود ہے، 7 مرتبہ کی بھی روایت موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بعض ضعیف احادیث پر بھی عمل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ تو جو ضعیف احادیث ہیں باب فضائل میں، فضیلت والے معاملات میں جن کا تعلق احکام سے نہیں ہے فضائل سے ہے، اس میں ضعیف احادیث بھی مقبول ہوتی ہیں۔ تو ایک حدیث میں ضعیف حدیث میں یہ ہے کہ 7 مرتبہ دعائیں پڑھی جائیں۔ سبحان اللہ، کسی کو توفیق ہو تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے، اور نہیں تو کم سے کم 1 مرتبہ پڑھے، اور 3 مرتبہ بھی آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں ہے، صحیح حدیث پاک ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رب سے دعا کرتے تھے تو اپنے رب سے دعا 3 مرتبہ مانگا کرتے تھے، 3 مرتبہ دعا کرتے تھے۔ تو حضور کی سنت یہ ہے کہ حضور دعا 3 مرتبہ پڑھتے تھے، لہٰذا اس دعا استخارہ کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں تو حضور کی سنت پر ہی عمل ہوگا، اور اگر 7 مرتبہ پڑھیں تو وہ بھی حدیث میں منقول ہے۔ تو 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ، کم سے کم 1 مرتبہ، اور کی سنت ہے، اور آپ چاہیں تو 7 مرتبہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں استخارہ کرنے کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ہم کام کریں یا نہ کریں، اس سلسلے میں مشائخین سے مروی ہے کہ بندہ استخارہ کرنے کے بعد باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ حضرات مشائخین نے لکھا کہ بندہ وضو کر کے نماز ادا کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعائیں کرے، اور دعا کرنے کے بعد اسی طرح پاک و صاف اور کی طرف منہ کر کے اور پھر وہ سو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس نیند کی حالت میں خواب دیکھے گا۔ اب خواب میں اگر سفید یا سبز چیز نظر آئے، اگر خواب میں اسے سفید یا سبز چیز نظر آئے تو یہ اس بات کی آئیڈینٹی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اس کام میں خیر ہے، وہ کر لو۔ یعنی خواب میں استخارہ کرنے کے بعد، سونے کے بعد خواب میں اگر سبز یا سفید، گرین یا وائٹ چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ اس بات کی آئیڈینٹی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز خیر ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں، کر لیں۔ اور اگر سیاہ اور سرخ چیز نظر آئے، ریڈ یا بلیک چیز نظر آئے، تو وہ اس کام کے شر ہونے کی آئیڈینٹی ہے، اس کام کے شر ہونے کی آئیڈینٹی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا حدیث پاک سے آپ نے سنا، بخاری شریف کے حدیث پاک کہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ استخارہ اپنے کاموں میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے استخارہ کرنا یہ درست ہے اور کرنا چاہیے۔ استخارہ کا طریقہ میں آخر میں آپ سے بیان کر دوں۔ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر کامل وضو کر کے
یعنی مکمل طور پہ جس طریقے سے وضو کرنا چاہیے ویسے اچھے سے وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے ادا کریں، اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے ادا کرنے کے بعد یہ جو دعا منقول ہے حدیث پاک میں، یہ دعا پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ کہ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس دعا کو ختم کرنے کے بعد بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس دعا کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو پھر لاسٹ میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر رب کی لو لگائیں، رب کی بارگاہ سے لو لگائیں، اور پھر پاکی کے حالت میں صاف اور ستھرے اور باوضو ہو کر آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائیں۔ آپ کا فیس قبلہ کی طرف ہو، آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائیں۔ خواب آپ کا آئے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ کی توفیق سے خواب آئے، اور اس خواب میں آپ کو سفید یا سبز، گرین یا وائٹ چیز نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کام میں خیر ہے، اس کام کو کر لینا چاہیے۔ اور اگر نیند میں سیاہ یا سیاہ یا سرخ چیز نظر آئے، یہ بلیک یا ریڈ چیزیں نظر آئیں، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں، لہٰذا اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ طریقہ ہے استخارہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث پاک سننے اور اس کو سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث پاک میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کروں جو مجھے حدیث سے سمجھ میں آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ آج کل لوگ استخارہ کراتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ٹی وی پر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت میرے لیے استخارہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ فون کر کے امام صاحب سے کہا کہ آپ میرا یہ کام ہے، میرے لیے استخارہ کر دیں۔ میرے بھائی، آپ دوسروں سے کیوں کہتے ہیں استخارہ کرنے کے لیے؟ حدیث کا مزاج اور حدیث کو اگر آپ پڑھیں تو معلوم یہ خود سے بندہ استخارہ کرے، اور پھر آپ کو اپنے معاملات میں جس طریقے سے آپ رب کی بارگاہ میں گڑگڑائیں گے اور رب کی طرف رجوع کریں گے، دوسرا آپ کے لیے ویسا اخلاص نہیں پیدا کر سکتا۔ تو جب حدیث کا مزاج یہ ہے اور حدیث اس طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ بندہ خود اپنا استخارہ، اپنے لیے خود اپنا استخارہ کرے، تو پھر دوسروں سے کہنا، امام صاحب سے کہنا، بھائی دوسرے لوگوں سے کہنا، فون کر کے ٹی وی پر کہنا کہ ہمارے لیے استخارہ کر دیں، یہ ساری باتیں بظاہر جو ہے حدیث سے میچ نہیں کرتی۔ اپنا بندہ حدیث پاک سے معلوم یہ ہو رہا ہے، حضور نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بندہ جب پختہ ارادہ کر لے تو نماز پڑھے، تو یہ معاملہ خود کے لیے ہے۔ تو جس کا معاملہ ہو، جس کو اپنے معاملے میں استخارہ کرنا ہو، وہ خود کیا کریں۔ اس طریقے سے بندہ عبادت بھی کرے گا، اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنا معاملہ اللہ سے، اپنا اخلاص رب کی بارگاہ میں اپنے لیے پیش کر سکتے ہیں، دوسرے کے اندر ہمارے معاملے کے تئیں اتنا اخلاص نہیں آ سکتا۔ اس لیے اپنا استخارہ اپنے معاملات کے لیے رب کی طرف خود رجوع کریں، اور خود نماز پڑھیں، خود دعائیں کریں اور خود استخارہ کریں۔ اگر آپ ایسے اس اخلاص کے ساتھ استخارہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کے لیے برکت فرمائے گا اور رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حدیث پاک پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔